جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے فعل مضارع کے نواصب اور جوازم اور اس کی رفعی حالت پر گفتگو کی تھی اور اس کی مشق کو ہم نے حل کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی افعال مد و ضم جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ تو افعال مدح سے مراد وہ افعال ہوتے ہیں جو کسی کی تعریف کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور افعال ضم سے مراد وہ افعال ہیں جو کسی کی مذمت کے لیے استعمال کیے گئے ہوں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ صرف دو ہی فعل ہیں، مخصوص افعال ہیں، ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ مدح کے لیے نعمہ اور حبذا ہے، اور ضم کے لیے بئسا اور ساء ہے۔ اور اسی طرح ہم نے افعال تعجب کے بارے میں پڑھا کہ افعال تعجب سے مراد وہ افعال ہیں جن کے ذریعے تعجب کا، حیرانگی کا اظہار کیا جائے، اور یہ بھی دو صیغے ہیں، ایک ہے ما افعلہ اور دوسرا ہے افعل بھی۔ تو ما افعلہ یہ اصل میں جو ضمیر ہے آخر میں ہو کی ضمیر، یہاں پر آپ کوئی بھی اسم جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم نے ما اعذبہ، ما زمزم، کہ مائے زمزم، پانی جو زمزم کا پانی ہے وہ کتنا ہی میٹھا ہے۔ اسی طرح افعل بھی، تو افعل میں با کے بعد جو ضمیر ہے اس ضمیر کی جگہ پر بھی اسم آ جائے گا کہ اعذب بماء زمزم۔ تو افعال تعجب کی ہم نے تدریب جو ہے وہ حل کر لی تھی، ابھی آپ لوگوں سے ہی میں اس کو ایک دفعہ چیک کرتا ہوں، سنتا ہوں انشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے ہم ماد رفیع صاحب آپ ہی بتائیے، یہ ہمارے سامنے چند ایک سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال ہے افعال مد و ضم کی وضاحت کریں۔ تو یہ آپ نے ابھی سنا لیا ہے، ابھی آپ بتائیں کہ مندرجہ ذیل جملوں میں افعال مد و ضم کا تعین کریں۔ تو جملے پڑھتے جائیں اور بتاتے جائیں کہ کون سا فعل جو ہے وہ فعل مدح ہے اور کون سا فعل جو ہے وہ فعل ضم ہے۔ حبذا قناعت، اس میں حبذا فعل مدح سے ہے، اور نعم الخلق صبر، یہ نعم جو ہے یہ بھی مدح سے ہے، اور بیس الرجل بخیل، یہ بیسا جو ہے نا ضم سے ہے، اور سا طالب قصول، سا بھی ضم سے ہے، مذمت کی جا رہی ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں۔ ما احسن العلم، کتنا ہی بہترین علم ہے۔ اقبح بالجہلی، اقبح کا کیا مطلب ہے؟ کتنا ہی۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی؟ سر کا مائک آف ہے۔ جی اچھا، وہ میری کال آ گئی تھی، میں نے خود ہی مطلب بند کیا تھا۔ چلیں جی، ہبہ طارق آپ سنائیے ذرا۔ آپ پہلے تو ان افعال کی تعریف کر دیں، ما افعال مد و ضم اور احسن افعال تعجب کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ جو ہمارا تیسرا کوشچن ہے اس کو آپ حل کریں۔ ہبہ طارق۔ اقبح بالجہلی، سر یہ اقبح کا کیا مطلب ہوتا جی ہے؟ اقبح، کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز اصل میں نا کٹ رہی ہے، واضح نہیں آ رہی، کیا پوچھا آپ نے؟ سے کوشچن نمبر 4 ہے۔ اچھا، اقبح بالجہلی، یہ ہے جہالت کتنی کبھی اور بری چیز ہوتی ہے، قباحت سے ہے نا اقبح، ٹھیک ہے جی۔ ہبہ طارق۔ ہبہ طارق موجود نہیں ہے آگے تو نور حرا جی آپ سر، سنا دیں۔ السلام علیکم سر۔ موجود ہیں، چلیے آپ سنائیے۔ جی سر، افعال مد و ضم کی پہلے تعریف کر دیں، افعال بتا دیں، اس طرح افعال تعجب کے بارے میں بتا دیں۔ جی سر، افعال مدح و ضم وہ افعال ہیں جو مدح یا مذمت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، جی اور یہ افعال مدح جو ہیں یہ دو ہیں، نام
हब्बाजा, और फेले जो जम है ये भी ये दो हैं, नाम बिस्सा नहीं है, सा। नाम नहीं इसको कहना, ये नेमा है। जी सर, नेम। नेमा। नेम। हाँ जी। नेम। जी सर आगे सुनाऊं? जी जी, सुनाए, मुकम्मल करें। जी। और दूसरा है हब्बाजा, और जी जो फेले जम है ये है बिस्सा और सा। ठीक है। और अफ़ाले ताज्जुब ये वो अफ़ाल होते हैं जिनके से किसी चीज पे ताज्जुब का इजहार किया जाता है। और जी ताज्जुब के इजहार के लिए कियासी तौर पे जो है ना, दो तरह के सिगे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है मा अफ़अलुहु, और दूसरा है अफ़इल बिही। ठीक है। चलिए आप बताइए कि ये जो हमारे पास जुमले हैं, हब्बदा अल कनाअतु, क्या तर्जुमा बनेगा इसका? हब्बाजा का मतलब होता है अच्छा। हब्बजा क्या ही अच्छी है कनाअत, यानी कनाअत एक अच्छी चीज है। और नेमा जी अल सर। खुलुक सब्र, इसका क्या तर्जुमा होगा? सबर अच्छा है। हाँ, अच्छा अखलाक है। तो इस अंदाज में तर्जुमा करना है अफ़ाल मदह का। जी सर। सबर जो है वो अच्छा अखलाक है, कनाअत जो है वो अच्छी चीज है। और आगे बिसर रजुल बखीलु। वो जो बिसल बुरा है, राजुल कंजूस आदमी बुरा है। हाँ, कंजूस आदमी कितना बुरा है, यानी जो कंजूसी है वो बुरी चीज है, तो कंजूस आदमी कितना बुरा है। कितना बुरा है। और इसी तरह आगे सा तालिबुल कसूल, सर कसूल का मतलब क्या है? सुस्त। तालिब इल्म कितना सुस्त है। नहीं, ऐसे नहीं तर्जमा करना, सुस्त तालिब इल्म कितना बुरा है, ऐसे करके जी तर्जमा सर। करना है। सुस्त तालिब जी सर। इल्म कितना बुरा है। कितना बुरा है। जी आगे नूर हिरा, आप बताइए। अफ़ाले मद हो जम की पहले तारीफ करें, उसके बाद फिर आगे आपसे मजीद सुनते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। बहुत माजरत मैं आज भी सबक नहीं याद कर चले सकी। कोई बात नहीं, आसिया जवेद आप सुना लेंगी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, मैंने आप तो भी क्लास सुनाएंगी ज्वाइन अफ़ाले की थी, मद मैं हो देख जम, रही थी। या आपने भी लेक्चर कल नहीं लिया था? जी सर, मैं देख रही थी कि क्या, और कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी सर। अल्लाह ताला आप सब इजाजत लोगों को दीजिए। सेहत दे। तो इसका मतलब ये आमीन। आपने ना लेक्चर लिया है और ना ही आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, ऐसे ही है? जी सर, मैंने बिल्कुल ऐसे ही हम्म, है। चले कोई। आज तो थोड़ी हिम्मत थी तो मैंने इसलिए ऑन किया, मैं क्या देखो हाँ, क्या हो रहा है क्लास में। सही है। तो कल हमने पढ़े थे अफ़ाले मद हो जम और इसी तरह अफ़ाले ताज्जुब। तो ये दो दो सीगे हैं, मखसूस सीगे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। तो अफ़ाल मद हो ज़म जो है उनमें से अफ़ाल मदा में नेमा और हब्बादा है, और फ़ेल अफ़ाल ज़म में बेसा और सा है। तो अफ़ाल मद वो होते हैं जो किसी की तारीफ़ के लिए, और ज़म वो होते हैं जो किसी की मजम्मत के लिए वज़ा किए गए हैं। अब इनका तर्जमा यहाँ पे, ये मिसालें जो हैं अगर इनको आप गौर से देखेंगे तो हमारी मशक और तदरीब के अंदर जो मिसालें हैं उनका तर्जमा आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब देखिए, नेमा की मिसाल है नेमत तालिबु हमजतु, हमजा अच्छा तालिब इल्म है। और हब्बादा अन नजाहु, कामयाबी अच्छी चीज है। तो नेमा और हब्बादा का माना है अच्छा होना, किसी का अच्छा होना। वो अच्छा आदमी हो, अच्छा तालिब इल्म हो, अच्छी चीज हो, अच्छी जगह हो, अच्छा वक़्त हो, तो अच्छाई के माने में आएगा। जबकि मुजम्मत में बेसा बेसा शराबु अल खमरू, शराब बुरा मशरूब है। शराब जो है वो बुरा पीना है, मशरूब बेमाना पीने वाली चीज। तो शराब जो है वो बुरी है चीज पीने की। और इसी तरह सा अल खुलुकु अल खयानत, खयानत बुरा अखलाक है। तो जिस तरह यहाँ पर ऊपर अच्छाई का माना है और नीचे बुराई का माना है, इसी तरह आगे जाकर जो हमारी मश्क है उसके अंदर भी इसी तरह तर्जमा किया जाएगा। बाकी रहे अफ़ाल ताज्जुब, तो अफ़ाल ताज्जुब के दो सीगे हैं। जैसे एक मा अफ़ाला हु, तो ये जो मा अफ़ाला है ना, ये तो इसी वजन पे रहेगा। और ये जो हु ज़मीर है, हु ज़मीर की जगह पर इसम भी आ सकता है। अब देखिए, मा अफ़ाला की जगह पर आ गया मा आज़बा, कितना ही मीठा है। अब क्या चीज़ मीठी है, वो आगे उसका नाम आएगा मा अजमजम। तो ये जो आगे नाम आएगा वो मफूल होगा, वो क्या होगा, मफूल होगा, लिहाजा उसके ऊपर जो है नस्ब आएगी। तो अफ़आला चूंकि फेल था और हु ज़मीर उसकी मफूल थी,
یہاں یہ ضمیر جو ہے یہ نسبی حالت میں ہے، تو جو اسم آگے آئے گا وہ بھی نسبی حالت میں ہوگا۔ اب یہاں پر ما زمزم، ما جو ہے یہ مضاف ہے اور زمزمہ یہ مضاف الیہ ہے، لیکن یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے جر نہیں آئی، زمزمہ نصب آ گئی ہے، تو اصل اعراب جو ہے وہ ما کے اوپر ہے آزابہ کا۔ اسی طرح افعل بھی، یہ دوسرا صیغہ ہے افعل بھی، تو اس میں بھی جو ہے اس کی جگہ پر اسم آ سکتا ہے، جیسے آزب بماء زمزم، تو آزب تو با جو ہے وہ بطور جر کے آئے گا ہی آئے گا، اور آگے ضمیر جو ہے وہ مجرور ہوگی، تو لہذا جو بھی اسم اس کی جگہ پر آئے گا وہ بھی مجرور ہوگا۔ ان مثالوں کو آپ جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، مزید جو مثالیں آئی ہیں دیکھیں۔ ما احسنا، یہ ما افعلا کے وزن والا ہے، ما احسنا، تو ما احسنا ہو، اگر تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ما احسنا ہو، تو اس میں صرف یہ ہوگا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے یا کتنا اچھا ہے۔ اب وہ ہو ضمیر وہ ہے، تو لیکن اگر آپ کسی چیز کو وہاں پہ لانا چاہتے ہیں تو پھر تو ضمیر نہیں نہ آئے گی، پھر تو باقاعدہ اس چیز کا نام آئے گا نا۔ تو جب آپ علم کی خوبصورتی بیان کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے ما احسن العلم، علم کتنی اچھی چیز ہے۔ یا آپ اگر تربیت لانا چاہیں، ما احسن التربیہ تھا، تربیت کتنی اچھی چیز ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر کتاب لانا چاہیں تو یہ ہوگا ما احسن الکتابہ، کتاب کتنی اچھی چیز ہے۔ اگر قلم لانا چاہیں تو آپ کہیں گے ما احسن القلم، قلم کتنی اچھی چیز ہے یا کتنا خوبصورت قلم ہے۔ اور اقبح بھی، یہ جو افعل بھی ہے یہ اس کے وزن پر ہے، تو اقبح بھی لے آئیں کہ وہ کتنا کبھی ہے، اور جب آپ نے وہاں پر کوئی چیز لانی ہے تو واضح بات ہے اس چیز کا نام آئے گا، تو یہ جہالت آ گئی کہ اقبح بالجہلی، جہالت کتنی کبھی چیز ہے، کتنی بری چیز ہے۔ تو یہاں پر آپ کوئی اور چیز بھی لا سکتے ہیں، اقبح بالسب، گالی دینا، سبا یسب، سب و شتم کرنا، کہ گالی دینا کتنی بری چیز ہے۔ یا اس طرح اقبح بالقتل، قتل کرنا کتنی بری چیز ہے۔ اقبح بالفسق، فسق و فجور نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔ تو اس طرح کر کے جو بھی اسم ظاہر ہے وہ با کے بعد آ جائے گا، لیکن یہاں پہ جو کہ با حرف جر موجود ہے تو اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہی کہلائے گا۔ اس طرح اگلی مثال جو ہے وہ ہے احسن بصحبت الکرامی، نیک لوگوں کی صحبت کتنی اچھی چیز ہے، تو یہاں بھی با کے بعد احسن بھی، افعل بھی، صحبت الکرام جو ہے وہ الگ ایک پوری چیز آ گئی ہے۔ اور ما افعلہ کے وزن پر ما اکفرہ، وہ کتنا بڑا کافر ہے، وہ کتنا بڑا کافر ہے۔ تو اس طرح کر کے افعال تعجب کا جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اسماء کی بحث مکمل پڑھ لی تھی، اس کے بعد افعال کی بحث شروع ہو گئی، تو الحمدللہ افعال کی جتنی بحث اعراب سے متعلق ہے وہ بھی ہم پوری پڑھ چکے ہیں۔ چونکہ یہ فعل جو ہے ان کا بھی اعراب ہوتا ہے، تو فعل مضارع کا اعراب ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع جو ہے وہ کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو افعال ہیں، افعال تعجب یا افعال مدح و ذم، یہ باقاعدہ طور پر اعراب دیتے ہیں، تو ان کا اعراب بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ اب آگے جو ہے صرف حروف باقی تھے۔ حروف کی بحث جو ہے وہ آج کے ہمارے لیسن سے چیپٹر نمبر 30 سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی، اور یہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، اس کے جو ہے 1 2 3 4 5 10 پیجز ہیں، بلکہ 10 بھی نہیں ہے، ہاں صرف 6 پیجز ہیں، 4 پیجز ہیں۔ تو ہماری کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے لگی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جب کتاب مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ مکمل طور پر ریوائز بھی کر لیں۔ تو اب حروف کی بحث چل رہی ہے، تو حروف جو ہیں، جتنے بھی حروف عربی گرامر کے اندر حروف عاملہ ہوں یا حروف غیر عاملہ ہوں، وہ سارے کے سارے یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ حروف میں بعض حروف ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، باقاعدہ ان کا اعراب ہوتا ہے، یعنی وہ عامل ہوتے ہیں، وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو یا فعل کو اعراب دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے حروف جارہ کے بارے میں پڑھا کہ حروف جارہ جو ہیں وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں، یا اسی طرح ہم نے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ فعل مضارع کو نصب یا جزم دیتے ہیں۔ تو حروف کی اقسام جو ہے وہ بنیادی طور پر 2 ہیں، حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف عاملہ اور حروف
غیر عاملہ. تو حروف عاملہ سے مراد وہ حروف ہیں جو عمل کرتے ہیں، یعنی جو اپنے بعد آنے والے اسم کو یا فعل کو باقاعدہ اعراب دیتے ہیں. بعض حروف ایسے ہیں جو فعلوں کے ساتھ خاص ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اسموں کے ساتھ خاص ہیں. تو وہ ساری تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. اور بعض حروف وہ ہیں جو غیر عاملہ ہیں، یعنی وہ موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، ان کا اپنا عمل کوئی نہیں ہوتا. بے شک وہ کسی کے عمل کو آگے منتقل کر دے، جیسے حروف عاطفہ ہیں، لیکن ان کا اپنا عمل کوئی نہیں ہوتا. تو حروف عاملہ سے مراد وہ حروف جو کلمے یا جملے پر داخل ہوتے ہیں اور اسے رفع، نصب، جر یا جزم دیتے ہیں. چونکہ اعراب 4 طرح کا ہوتا ہے، رفع، نصب اور جر، اور اسی طرح جزم. رفع نصب جو ہے یہ اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہوتا ہے، یہ ہم پیچھے اسماء موربہ کی بحث میں پڑھ چکے ہیں. جبکہ جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے. تو یہ جب کلمے پر داخل ہوں یا جملے پر داخل ہوں. جملے پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے حروف مشبہ بالفعل ہے، وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا خبر دونوں پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو الگ اعراب دیتے ہیں اور خبر کو الگ اعراب دیتے ہیں. تو یہ مندرجہ ذیل ہیں، ان کی یہ 8 قسمیں ہیں. نمبر 1 حروف جارہ. حروف جارہ کی مکمل بحث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ 17 ہے. باؤ، تاؤ، قاف، لم، واؤ، منذ، مدخلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علی، حتی، الی. اس طرح حروف مشبہ بالفعل یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہے انا، انا، کا انا، لیت لک، انا، لعل. پھر آگے حروف ندا ہے. تو حروف ندا ہم نے پیچھے نہیں پڑھے ہیں لیکن آگے ہم ان کو پڑھیں گے. یہ وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کسی کو ندا دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، جیسے یا، ایا، حیا، ای، آ اور آ. تو یہ ہم ان کو آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر لا نفی جنس ہے، اور اسی طرح ما ولا مشابہ بلیس ہے. اور پھر حروف ناصبہ ہیں. حروف ناصبہ ان، لن، کئی، اذن ہے. پھر حروف جازمہ ہے. حروف جازمہ ہم نے پڑھے کہ 2 طرح کے ہیں. بعض وہ ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے لم، لما، لم، امر، لائے، نہیں. اور بعض وہ ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے ان، ما، من، مہما، اذما، متا، اینما، انا اور حیثما. اور اسی طرح آگے حروف استثناء ہیں. یہ الا، غیرہ، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، یہ والے ہیں. تو یہ ٹوٹل 8 قسم کے حروف ہیں جو باقاعدہ طور پہ عمل کرتے ہیں اپنے بعد آنے والے کلمے کو، بے شک وہ اسم ہو یا وہ فعل ہو، اور اپنے بعد آنے والے جملے کو یہ رفع، کبھی کوئی رفع دیں گے، کوئی نصب دیں گے، کوئی جزم دیں گے اور کوئی جر دیں گے. سب سے پہلے حروف جارہ ہے. حروف جارہ مشہور و معروف. حرف جارہ 17 ہے، یہ اسم کو جر دیتے ہیں. یہ حروف مندرجہ ذیل ہیں: باؤ، تاؤ، قاف، لم، واؤ، منذ، مدخلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، عن، علی، حتی، الی. تو اب انہوں نے یہاں پر 17 کے 17 حروف کی مثالیں یہاں پر بیان کر دی ہیں. سارے کے سارے حروف جو ہیں ان کی مثالیں دے دی ہیں. سب سے پہلی مثال جو ہے وہ با کی ہے: قیدو العلم، قید العلم بالکتابتی، قید کرو علم کو کتابت کے ذریعے، یعنی علم کو کتابت کے ذریعے اپنے پاس قید کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابت کی علم کے اندر بڑی اہمیت ہے کہ آپ جو چیز اپنے پاس لکھ لیتے ہیں وہ پھر آپ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے. تو قید العلم بالکتابتی، کتابت کے ساتھ علم کو قید کرو. یہاں پہ با جو ہے یہ حرف جر ہے اور اس نے الکتابتی کو جر دی ہے. دوسری مثال ہے تا کی: تاللہ، اللہ کی قسم، لانصرن المظلوم، میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا. تو یہاں پہ تا قسمیہ جو ہے یہ بھی حرف جارہ ہے اور اس نے اللہ، لفظ اللہ کو جر دی ہے. تیسری مثال ہے کاف کی: الخالۃ کالامی، خالہ جو ہے وہ ماں کی مانند ہوتی ہے. تو کاف یہاں پہ حرف جر ہے اور اس نے الامی کو جر دی ہے. چوتھی مثال ہے لام کی: الحمدللہ. تو یہاں پہ للہ میں لام جو ہے یہ حرف جر ہے اور اس نے لفظ اللہ کو جر دی ہے. اگلی مثال ہے واو کی: واللہ لافعلن الخیر، اللہ کی قسم میں ضرور خیر کا کام کروں گا. تو یہاں پر واو حرف جر ہے اور اس نے اللہ کو جر دی ہے، لفظ جلالہ کو جر دی ہے، واللہ. آگے ہے منذ لم یأکل احمد طعاما منذ یومین، نہیں کھانا کھایا احمد نے 2 دن سے، منذ 2 دن سے. تو
تو منذ جو ہوتا ہے یہ ابتدائی مدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کہ یعنی 2 دن سے نہیں کھانا کھایا، مدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں منذ جو ہے یہ حرف جر ہے، اور یومینی یہ تثنیہ تھا، تو اس نے تثنیہ کا اعراب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے نصبی اور جری حالت میں، تو یہاں پر اس کی جری حالت ہے یومینی کی۔ تو باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مذ خلا، باقی انہوں نے آگے یہاں پر اگلے صفحے پہ بیان کی، ہم اسی ترتیب سے ہی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ مذ لم یأکل طعاما مذ یومینی، نہیں اس نے کھانا کھایا 2 دن سے، یہ مذ بھی اسی معنی میں آتا ہے ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں بھی مذ جو ہے یہ حرف جر ہے، اور یومین یہ تثنیہ ہے اور اسم ہے، اور تثنیہ کی نسبی حالت اور جری حالت چونکہ یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے، تو یہاں یومین کی جری حالت ہے مذ حرف جر کی وجہ سے، تو یہ جری حالت جو ہے یہ یا ما قبل مفتوح سے آئی ہوئی ہے۔ نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہ تثنیہ کا ہے، یہ جر نہیں ہے، یعنی یہ جر کی علامت نہیں ہے۔ پھر آگے خلا، خلا جو ہے احببت الناسا، میں لوگوں کو پسند کرتا ہوں، خلا الکاذبین، جھوٹوں کے علاوہ، تو الکاذبین جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور خلا حرف جر ہے، الکاذبین یہ اس کی جری حالت ہے، اور جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین، تو جمع مذکر سالم کی رفعی اور نسبی اور جری حالت یہاں ما قبل مقصور سے آتی ہے، تو کاذبین پھر مجرور ہو گیا۔ تو ربا جو ہے یہ بھی حرف جر ہے، رب جواد یقبو، بسا اوقات شاہ سوار جو ہے یقبو وہ بھی گر جاتا ہے، کئی دفعہ شاہ سوار جو ہے وہ بھی گر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے حاشا صدقت طلاب حاشا سمیر، سارے طالب علموں نے سچ بولا سمیر کے علاوہ، تو حاشا علاوہ کے معنی میں مستثنا کے معنی میں آتا ہے، تو حاشا حرف جر اور سمیر جو ہے یہ مجرور۔ اسی طرح من حرف جر ہے، خلق الانسان من عجل، پیدا کیا ہے انسان کو جلدی سے، تو من حرف جر ہے، اور عجل جو ہے یہ اس کا مجرور ہے۔ اس طرح عدا ہے، اقبل التلاميذ عدا حامد، سارے تلامذہ آ گئے سوائے حامد کے، تو حامد کے علاوہ جب سارے آ گئے تو عدا حرف جر اور حامد مجرور۔ اس طرح فی حرف جر ہے، فی الحدیقۃ اشجار کثیرۃ، باغ میں بہت سارے درخت ہیں، تو فی حرف جر ہے اور حدیقت مجرور ہے۔ اس طرح عن جو ہے یہ بھی حرف جر ہے، ابتعدت عن الشر، میں دور ہو گیا شر سے، عن حرف جر الشر مجرور، علی حرف جر جلست علی الارض، میں زمین پر بیٹھ گیا، علی حرف جر اور الارض مجرور۔ حتی بھی حرف جر ہے، سرت حتی الصباح، میں چلتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، حتی حرف جر اور الصباح مجرور۔ الی بھی حرف جر ہے، لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، کہ نہ تو مؤخر کر آج کے دن کو کل تک، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑ، تو الی حرف جر اور الغد جو ہے یہ مجرور۔ تو ابھی ہم نے حروف جارہ اور ان سب کی مثالیں پڑھی ہیں کہ حروف جو ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، بعض حروف عاملہ ہیں اور بعض حروف غیر عاملہ ہیں۔ حروف عاملہ سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جو کلمہ یا جملہ پر آ کر اس کلمہ یا جملہ کو باقاعدہ اعراب دیتے ہیں، رفع، نصب، جر یا جزم، جبکہ حروف غیر عاملہ وہ ہیں جو اعراب نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم نے حروف عاملہ کی 8 قسمیں پڑھی تھیں، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا، لا نفی جنس، ما ولا مشبہ بلیس، حروف ناصبہ، حروف جازمہ اور حروف استثناء۔ تو حروف جارہ جو ہیں ان کی مکمل تفصیل ہم پڑھ چکے تھے کہ یہ 17 ہیں، اور ان کی جو مثالیں ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لی تھیں۔ دوسرے نمبر پر حروف عاملہ میں سے وہ حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، اور یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ایک جگہ پر، مرفوعات میں بھی ہم نے یہ پڑھے ہیں اور منصوبات کے اندر بھی یہ حروف پڑھے ہیں۔ تو چونکہ حروف کی بحث الگ سے انہوں نے ایک پوری بحث جو ہے وہ قائم کی ہے، اس لیے تمام حروف کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔
اب مبتدا اور خبر چونکہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن یہ حروف جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے تو یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیں گے، لہذا مبتدا کو ان کا اسم کہا جائے گا اور خبر کو ان کی خبر کہا جائے گا، اور یہ 6 ہیں: انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل۔ یہ حروف اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ہر حرف کی الگ الگ مثال جو ہے وہ بیان کی ہے۔ سب سے پہلی مثال ہمارے پاس انا کی ہے، ان الدین یسرن، بے شک دین جو ہے وہ آسان ہے۔ تو جملہ تھا الدین یسرن، الدین یسرن، الدین مبتدا تھا اور یسرن اس کی خبر تھی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو انا جو ہے یہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوا تو الدینہ کو انا کا اسم کہہ دیں گے اور یسرن کو انا کی خبر کہہ دیں گے، لیکن یہ جملہ پھر بھی اسمیہ ہی کہلائے گا۔ تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہی کہلائے گا۔ اعراب میں فرق پڑ جائے گا کہ الدین جو مرفوع تھا انا کے آنے کی وجہ سے وہ منصوب ہو گیا ان الدین، یسرن جو ہے خبر وہ مرفوع ہی رہے گی کیونکہ انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو ان الدین یسرن، بے شک دین جو ہے وہ آسان ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الدین اس کا اسم ہے جس کو اس نے نصب دی ہے، اور یسرن اس کی خبر ہے جسے اس نے رفع دی ہے۔ دوسرا حرف ہے انا، یہ بھی انا کی طرح ہی ہے، صرف انا اور انا میں یہ فرق ہے کہ انا ابتدائی کلام میں آتا ہے جبکہ انا جو ہے وہ درمیانے کلام میں آتا ہے۔ تو اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جملہ تھا محمد الرسول اللہ، محمد یہ مبتدا تھا اور رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر تھی۔ تو محمد جو مرفوع تھا اس پر جب انا آیا تو یہ منصوب ہو گیا، ان محمدن، اشہد ان محمدن رسول اللہ، ان محمد رسول اللہ۔ وہ تو پھر تنوین کو آگے ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو ادغام کر کے پڑھیں گے، تو اصل یہی ہے ان محمدن، ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد کأن ہے، کأن العلم نور، کأن بھی حرف مشبہ بالفعل ہے، تو جملہ تھا العلم نور، تو العلم مبتدا تھا اور نور اس کی خبر تھی۔ تو کأن جب آیا تو العلم منصوب ہو گیا، کأن العلم گویا کہ علم نور ہے، تو علم جو ہے یہ کأن کا اسم ہے اور نور اس کی خبر ہے۔ چوتھا حرف مشبہ بالفعل ہے لیتا، لیت الرجل شجاع، کاش کے آدمی بہادر ہو۔ اب لیتا حرف مشبہ بالفعل ہے، الرجل یہ اس کا اسم اور شجاع یہ اس کی خبر، لیت الرجل شجاع۔ پانچواں حرف مشبہ بالفعل ہمارے پاس ہے لکن، احمد شجاع، احمد جو ہے وہ بہادر ہے، لکن اخاہ جبان، لیکن اس کا بھائی جو ہے وہ بزدل ہے۔ تو لکن جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اخاہ یہ اس کا اسم ہے۔ تو اخاہ چونکہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اس کا اعراب آپ جانتے ہیں کہ رفعی حالت جو ہے وہ واو سے آتی ہے، جیسے جاء ابوکا، نصبی حالت جو ہے وہ الف سے آتی ہے، رأیت اباکا، اور جری حالت جو ہے وہ یا سے آتی ہے، مررت بابیکا۔ تو یہاں پر لاکنہ حرف مشبہ بالفعل نے اخاہ کو نصب دی، تو اس کی نصبی حالت اخاہ الف کے ساتھ ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ ہے لعل، تو لعل جو ہے یہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے، تو لعل نے لعل الحرب منتہیۃ، شاید کہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو الحرب منتہیۃ جملہ تھا، تو مبتدا پہ لعل نے نصب دے دی اور منتہیۃ یہ اس کی خبر تھی، اس کو اس نے رفع ہی دے دیا۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، مبتدا ان کا اسم کہلاتا ہے اور خبر ان کی خبر کہلاتی ہے۔
اور یہ ہم پیچھے بھی منصوبات اور مرفوعات دونوں کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف ندا، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو پکارا جائے، ندا دی جائے۔ حروف ندا یہ 6 ہیں، یا، ایا، حیا، ای، آ اور آ، یعنی آ مد کے ساتھ اور بغیر مد کے آ، تو یہ کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ قریب کے لیے آتے ہیں۔ تو پہلے جو 5 ہیں یہ بعید کے لیے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص دور ہو تو اس کو بلانے کے لیے یہ حروف استعمال کرتے ہیں، اور اگر قریب ہو تو اس کے لیے حمزہ جو ہے مفتوحہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 6 ہیں۔ یہ منادہ مضاف کو نصب دیتے ہیں، یعنی جب منادہ جو ہے وہ مضاف ہو تو اس وقت یہ نصب دیں گے۔ اگر اس کی کوئی اور کیفیت ہو تو اس کے اعراب کی تفصیلات ہیں، وہ یہاں پر انہوں نے بیان نہیں کی، وہ انشاءاللہ آگے جو ہے ممکن ہے نیکسٹ سیمسٹر کے اندر آپ کو پڑھائی جائیں۔ سب سے پہلے ہے یا، منادہ بعید کے لیے، یا صاحب الجمل، اے اونٹ والے۔ تو اب یا جو ہے حرف ندا ہے اور صاحبہ مضاف ہے، الجمل مضاف الیہ ہے، تو منادہ مضاف، یعنی صاحب جو ہے وہ مضاف ہے اور الجمل مضاف الیہ ہے، لہذا اس نے اس کو نصب دی۔ تو یا جو ہے یہ اصل میں ادعو کے معنی میں ہوتا ہے، ادعو صاحب الجمل، میں اونٹ والے کو بلاتا ہوں، یا صاحب الجمل، اے اونٹ والے تو میری بات سن۔ تو جب پکارا جاتا ہے تو پھر فعل کی بجائے ان حروفوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ایا، تو ایا بھی منادہ بعید کے لیے آتا ہے، ایا بنت خالد، اے خالد کی بیٹی۔ تیسرا ہے حیا، یہ بھی منادہ بعید کے لیے آتا ہے، حیا صاحب الفرس، اے گھوڑے والے، یا صاحب الفرس یا حیا صاحب الفرس۔ ای بھی منادہ بعید کے لیے ہے، ای عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، تو عبد مضاف اور رحمان مضاف الیہ۔ اور آ یہ بھی منادہ بعید کے لیے ہے، آ صاحب الدراجہ، او موٹر سائیکل والے، دراجہ جو ہے موٹر سائیکل کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں پانچوں کے پانچوں جو ہیں یہ منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اگر تھوڑا سا آپ سے دور ہے، جہاں تک آپ کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس کو بلانا چاہ رہے ہیں، تو یہ حروف ندا جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ہے منادہ قریب کے لیے آ عبداللہ، اے عبداللہ، اگر قریب کھڑا ہو تو آپ اس کو بلا سکتے ہیں۔ مضاف اس لیے کہا ہے کہ اگر منادہ جو ہے وہ مفرد معرفہ ہو تو پھر اس کو نصب نہیں دیتے بلکہ اس کو یہ ضمہ دیتے ہیں، جیسے یا زیدو یا رجل مفرد ہو تو یہ پوری تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہاں پر صرف بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حروف ندا جو ہیں یہ بھی حروف عاملہ ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے بعد جو اسم آ رہا ہوتا ہے یہ اس کو رفع نصب جر دیتے ہیں، جو بھی اس کی شکل بنے، تو یہ بھی حروف عاملہ کے اندر داخل ہیں۔ تو آج ہم حروف عاملہ میں سے صرف یہ 3 ہی حروف عاملہ پڑھنے پر اکتفا کریں گے، کیونکہ ان کی بحث ذرا لمبی ہے، آگے پھر مختصر ہے وہ ہم انشاءاللہ زیادہ پڑھ لیں گے۔ بنیادی طور پر جو ہم نے آج لیسن پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے ہم سب سے پہلے ہم نے اسماء کی مکمل تفصیلات پڑھی، اسماء موربہ بالحروف، اسماء موربہ بالحرکات، پھر اسماء موربہ، اسماء مبنیہ، وہ سارے پڑھنے کے بعد ہم نے فعل کی اقسام پڑھی، فعل کی مختلف اعتبار سے قسمیں تھیں، اور اس میں پھر فعل مضارع کا اعراب ہم نے پڑھ لیا، رفع، نصب اور جزم۔ تو حروف کی بحث جو ہے سب سے آخر میں انہوں نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ تو ہم نے شروع میں کلمہ کی 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم، فعل کی تفصیلات اعراب کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب جو ہے حروف عاملہ اور حروف عامل غیر عاملہ، یہ 2 طرح کے حروف ہیں، تو ان کی بحث جو ہے ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے حروف عاملہ میں سے صرف 3 حروف عامل جو ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ نمبر 1 حروف جارہ ہیں، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور نمبر 3 حروف ندا ہیں۔ تو حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں، وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں۔
جبکہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ 6 ہیں، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور حروف ندا جو ہے یہ مضاف مرادہ کو نصب دیتے ہیں، اور اگر مرادہ جو ہے وہ مفرد معرفہ ہو یا نکرہ ہو تو صرف نکرہ اکیلا ہو، مفرد نکرہ ہو تو اس کو ضمہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں اگرچہ اس کتاب میں موجود نہیں ہے، وہ دیگر کتابوں کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔